اس اللہ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس خدا کی عظمت کے ہم قائل ہیں، تو پھر ہم اپنے دین کے باب میں کیوں جھیپے، کیوں شرمائیں دوسروں سے؟ ہمیں جو ورثہ ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس ورثے کو ہم کیوں ترک کریں؟ اس ماڈرن سوسائٹی کے سامنے ہم اپنی شریعت کو کیوں نیچے رکھ دیتے ہیں اور ان کے طور و طریق کو کیوں لیتے ہیں؟ یہ گھر کے لیے مناسب ہے، گھر ہم نے خریدا، نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہمارا ہی گھر ہے۔ کچھ وقت کے بعد خواتین یہ چاہتی ہے کہ پھر کچن میں اس طریقے سے ڈیکوریٹ ہونا چاہیے، اس میں ترمیم وغیرہ ہوتی رہتی ہے، لیکن دین ایسا نہیں ہے، شریعت ایسی نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے، لہذا اس میں تغییر، اس میں ترمیم، اس میں اضافہ، اس میں کمی، یہ بالکل روادار نہیں ہے اس دین و شریعت کے لیے، ذرہ برابر یہ دین و شریعت اس کا تحمل نہیں کرتے۔ پھر اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں کیا ہو گیا؟ اگر انسان کا جسم ہے اور انسان کے جسم میں اگر ایک پھانس لگ جائے، وہ جو بانس ہوتا ہے، بانس کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا، وہ اگر چبھ جائے، کیا انسان اس کو برداشت کرتا ہے؟ نہیں۔ بس اسی طریقے سے دین کو سمجھیے، دین میں اگر کوئی اضافہ کیا جاتا ہے، دین میں اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے، تو یہ زیادتی اور اضافے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا اور یہیں سے اس کو باقی رکھنا پڑے گا، اس دعا کے ساتھ یا اس مبارکباد کے ساتھ کہ تقبل اللہ منا ومنکم، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات کو اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہ ہر وقت ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا اب رب تبارک و تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، ہاں لاج رکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ سبق سکھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد سبق سکھا کے رہتے ہیں، اور اگر اس دنیا میں رہی تو اس عالم میں تو رب تبارک و تعالیٰ وہ ہو سکتا ہے سبق سکھا دے، اور ایسا سبق سکھا دے کہ پھر اس کے بعد چھتی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ چھتی کا دودھ، اب چھتی کا دودھ کیا ہے اس میں مسئلہ ہے کہ چھتی کا دودھ جو ہے وہ یاد آ جائے گا، لیکن اس موقع پر یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔